الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی سنگریزے پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا۔ اس نے اپنے خدام کو دوڑایا کہ جاؤ اور جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ۔ چنانچہ خدام نے جا کر ایک گوار کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تم نے یہ سنگریزے کہاں سے حاصل کی ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں پہاڑ کی سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی۔ میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا۔ اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے۔ بادشاہ نے کہا، تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں۔ بادشاہ بولا، یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نے نادانی سے ضائع کر دیا۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی بہت انمول ہیرے ہیں۔ اگر ہم ان کو یوں ہی بیکار ضائع کر دیا تو حسرت اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہماری توجہ اسی طرح دلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام اطاعت اور اخلاص کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ مذکورہ بالا آیات کے اندر قرآن پاک میں دیگر مقامات پر تخلیق انسانی کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے رہنا ہے اور اس وقفے میں اس نے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کی تیاری کرنی ہے۔ لہذا انسان کا وقت بہت قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھرتا جا رہا ہے، نہ رکے رکتا ہے، نہ پکڑنے سے ہاتھ میں آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لی وہ پلٹ کر نہیں آنی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں قرآن پاک کی روشنی میں اپنی تخلیق انسانیت کا مقصد تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور آج ہم اپنے اس مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس مقصد کے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔